بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل من آدابها اخراج الرجل کفیہ من کمیہ عند التکبیر۔ نئی فصل شروع کر رہے ہیں اور یہ فصل نماز کے آداب یعنی مستحبات کے بارے میں ہے۔ فصل من آدابها، نئی فصل من آدابها، نماز کے آداب میں سے۔ یہ من تبعیضیہ ہے، یعنی یہ من سے یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ نماز کے کچھ مستحبات ہیں، سارے یہ مستحبات نہیں ہیں، ٹوٹل نہیں گنوائے بلکہ کچھ آداب بتلائے ہیں۔ من آدابها، نماز کے کچھ آداب میں سے، مستحبات میں سے۔ ادب یا استحباب یا مستحب اسے کہتے ہیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک یا دو مرتبہ کیا ہو، ہمیشگی اس فعل پر نہ فرمائی ہو، اور سنت جو ہوتی ہے اس پر آپ ہمیشگی فرماتے ہیں لیکن بعض اوقات اس کو ترک بھی کیا ہوا ہوتا ہے۔ ادب یا مستحب اگر ترک کر دیا جائے تو نہ گناہ ہوتا ہے، نہ عتاب ہوتا ہے، یعنی نہ جھڑکی ہوتی ہے، لیکن اگر سنت کو ترک کر دیا جائے تو عتاب ہوتا ہے، جھڑکی ہوتی ہے، اور اگر سنت کو چھوڑنے کی عادت بنا لی جائے تو پھر وہ بندہ گنہگار بھی ہوتا ہے۔ نماز کے جو آداب ہیں یہ سنتوں کی اچھی طریقے کے ساتھ تکمیل کے لیے ہوتے ہیں، نماز کی جو سنتیں ہیں وہ نماز کے واجبات کی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں، اور نماز کے جو واجبات ہیں وہ نماز کے فرائض کی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں۔ وضو میں بھی اسی طرح ہے، یعنی جہاں جہاں بھی مستحبات ہیں یہ سنت کی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں، سنتیں واجبات کی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں، اور واجبات فرائض کی تکمیل کے لیے ہوتے ہیں۔ پہلا ادب بتلا رہے ہیں اخراج الرجل کفیہ من کمیہ عند التکبیر، مرد کا نکالنا کفیہ اپنی ہتھیلیوں کو، من کمیہ اپنی آستینوں سے، عند التکبیر تکبیر کے وقت، تکبیر تحریمہ کے وقت، یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت مرد کا اپنے ہتھیلیوں کو اپنی آستینوں سے نکالنا۔ اگر چادر وغیرہ ہو تو وہ مستحب مرد کے لیے یہی ہے کہ وہ چادر وغیرہ سے ہاتھوں کو نکالے۔ ہاں کوئی عذر ہے یا بہت زیادہ سردی ہے اور نہیں نکالنا چاہتا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ مرد اپنے ہتھیلیوں کو اپنی آستینوں سے، چادر سے نکال کر تکبیر تحریمہ کہے اور تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ کانوں تک لے جائے۔ لیکن یہ ادب عورتوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے دوپٹے کے اندر ہاتھوں کو رکھیں اور کندھوں کے محاذی، کندھوں کے برابر ہاتھوں کو اٹھانا ہے انہوں نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اگر ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو ننگا کریں گی تو ہو سکتا ہے ان کی جو آستینیں ہیں وہ نیچے گر جائیں اور ان کی جو کلائیاں ہیں وہ کھل جائیں، نظر آنے لگ جائیں، اور عورت کے لیے جو کلائیاں ہیں وہ بھی ستر میں داخل ہیں، ان کو بھی چھپانا عورت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو عورت کے لیے یہ مستحب نہیں ہے کہ وہ کپڑے سے ہاتھ نکالے، بلکہ اس کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ نہ نکالے۔
والنظر المصلی الی موضع سجودہ قائما وإلی ظاہر القدم راکعا وإلی ارنبت انفہ ساجدا وإلی حجرہ جالسا وإلی المنکبین مسلما. اب حالت نماز میں جو بھی ارکان ادا کرنے ہیں، قیام، رکوع، سجود وغیرہ، ان جگہوں میں نظر کہاں ہونی چاہیے یہ بتلا رہے. وَنَظْرُ الْمُصَلِّي إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ، اور مصلی کا دیکھنا سجدوں کی جگہ کی طرف، قائماً اس حال میں کہ جب وہ کھڑا ہو، یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں نمازی کا سجدے کی جگہ کو دیکھنا. وَإِلَى ظَاهِرِ الْقَدَمِ رَاكِعًا، حالت رکوع میں قدم کی پشت کی طرف دیکھنا. وَإِلَى أَرْنَبَتِ أَنفِهِ سَاجِدًا، اور حالت سجدہ میں ناک کی نوک کی طرف دیکھنا. وَإِلَى حِجْرِهِ جَالِسًا، اور بیٹھنے کی حالت میں گود کی طرف دیکھنا. وَإِلَى الْمَنْكَبَيْنِ مُسَلِّمًا، اور سلام کرنے کی حالت میں اپنے کندھوں کی طرف دیکھنا مستحب ہے. یعنی ان حالتوں میں ان جگہوں کو دیکھنا چاہیے، اور اس لیے دیکھنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں، یعنی ان جگہوں کی طرف دیکھنا، یہ خشوع کے زیادہ قریب ہے. اور نیز اس سے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کھڑا ہے اور سامنے دیکھ رہا ہے، نیچے نہیں دیکھ رہا، سجدے کی جگہ کو نہیں دیکھ رہا، تو اس میں یہ متکبرین کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے. تو متکبرین کے ساتھ مشابہت سے بچنے کے لیے، عاجزی کے قریب ہونے کے لیے اور خشوع کے قریب ہونے کے لیے ان موقعوں پر ان جگہوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو بیان کی گئی ہیں. اسی طرح جو پہلی صورت بیان فرمائی کہ قیام کی حالت میں سجدہ کی جگہ کو دیکھے، یہاں قیام سے مراد حکمن قیام ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص اگر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی جب وہ حالت قیام میں بیٹھا ہوگا، مطلب یہ کہ قیام کی چیزیں بیٹھ کر جب وہ پڑھ رہا ہوگا، قرات وغیرہ کر رہا ہوگا، نماز بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، اور قیام کی جو چیزیں ہیں، جو چیزیں قیام میں پڑھی جانی ہیں، وہ چیزیں جب پڑھ رہا ہے، یعنی حکمن حالت قیام میں بیٹھا ہے، تو اس وقت بھی اسے سجدہ کی طرف دیکھنا چاہیے. اور وہیں جب وہ اتحیات میں بیٹھے گا، گھٹنوں پر جب ہاتھ رکھے گا، تو اس وقت اسے گود کی طرف دیکھنا چاہیے. وَدَفْعُ السُّؤَالِ مَا اسْتَطَاعَ، اور کھانسی کو دور کرنا، مستطاع جتنی وہ طاقت رکھتا ہو، یعنی جتنی وہ طاقت رکھتا ہو اپنی استطاعت کے مطابق کھانسی کو روکنے کی کوشش کرے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے کھانسا اور اس کھانسی میں اح اح کی آواز بھی پیدا ہوئی تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. وَقَزْمُ فَمِهِ عِنْدَ التَّصَاؤُبِ، وَقَزْمُ فَمِهِ، اور اپنے منہ کو بند کرنا، عِنْدَ التَّصَاؤُب، تصاؤب کہتے ہیں جماہی کو، جماہی کے وقت جب منہ جو ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے، تو اس وقت منہ کو بند کرنا. اب اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نچلے ہونٹ کو دانتوں کے ساتھ دبایا جائے. تو جماہی کے وقت اپنے منہ کو بند کرنا یہ مستحب ہے.
والقیام حین قیل حی علی الفلاح، اور کھڑا ہونا جب کہا جائے حی علی الفلاح، یعنی جب تکبیر پڑھی جا رہی ہو، اقامت کہی جا رہی ہو، اور اقامت کہنے والا یا مکبر حی علی الفلاح جب کہے تو اس وقت مقتدیوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ وشروع الامام مسقیل قد قامت الصلاۃ، اور شروع ہونا امام کا جب کہا جائے قد قامت الصلاۃ، یعنی جب مکبر قد قامت الصلاۃ کہے تو اس وقت امام کا نماز کو شروع کرنا یہ مستحب ہے۔ ایک قول یہ ہے، لیکن زیادہ بہتر اور صحیح قول یہ ہے کہ مکبر کے تکبیر ختم ہونے کے بعد، مکبر کی تکبیر ختم ہونے کے بعد امام کو نماز شروع کرنی چاہیے۔ اور تینوں ائمہ کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے نزدیک یہ قول بھی ہے کہ اگر مکبر کے فارغ ہونے کے بعد اگر امام بغیر کسی فاصلے کے، یعنی بہت زیادہ دیر کیے بغیر اگر شروع کرے گا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو چونکہ اگر موجودہ دور میں بہت ساری جگہیں ایسی ہوں گی جہاں اگر امام ابھی قد قامت الصلاۃ مکبر پڑھ رہا ہے اور امام نے نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ دیا تو فتنے کا بھی اندیشہ ہوگا، لڑائی جھگڑے اور مسجدوں میں شور ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ جب مکبر تکبیر کو ختم کر لے تو پھر اس کے فوراً بعد امام کو اللہ اکبر کے ذریعے تکبیر کہہ کر نماز شروع کر دینی چاہیے۔